اولاد ہو تو حضرت سلیمان علیہ السلام جیسی. آج کیسی اولاد جی؟ ہمارے بابا کون سا ڈنک کر کو گئے؟ ہمارے بابا کیا رکھ کو گئے؟ ہمارے بابا ماں باپ کے نام پر ٹھکرے پھوڑنے والی نالائق اولاد ملے گی. آج اولاد ہو تو سلیمان علیہ السلام جیسی جو کہتی ہے ربی اوزعنی، میرے رب مجھے توفیق دے، ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کروں جو نعمت تو نے مجھے دیا ہے، وعلی والدی، جو نعمت تو نے میرے ماں باپ کو دی ہے، وان اعمل صالحا ترضی، ایسے کام کرنے کی توفیق دے جس سے تو راضی ہو جائے. ارے اللہ کے بندو، نبی والی داڑھی رکھو نا، صحابہ والی داڑھی رکھو نا. ارے ہم دوسروں کی تہذیب کو قبول کرنے والی قوم نہیں، ہم دوسروں کو دینے والی قوم ہے. ہم مسلمان ہیں. ہمارے قائد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، صدیق اکبر ہے، عمر فاروق ہے، عثمان غنی ہے، علی مرتضی ہے، بدر کے مجاہدین ہے، احد کے غازی ہیں. جیتے جی نہیں پوچھ رہے بابا بیٹا نماز پڑھا کہ نہیں پڑھا. میں نے اٹھا، بچہ نوجوان بچہ کالج پڑھ، مما ڈونٹ ڈسٹرب می، مما کل ایگزام ہے مما. ماں بھی بڑے پیار، نکو جی بچے کا ایگزام ہے جی، بچہ فائنل ایگزام لکھ رہا جی، اسے ڈسٹرب نکو کرو جی. تف ہے ایسی اولاد پر، ایسے ماں باپ پر افسوس ہے. غیرت مند باپ یہ ہوتا ہے، وہ کہنا چاہیے بیٹا تو دنیا میں فیل ہو جائے مجھے منظور ہے، لیکن آخرت میں فیل ہو جائے مجھے یہ منظور نہیں ہے. اس لیے کہ دنیا میں فیل ہونے کے بعد سپلیمنٹری کا چانس ہے، ری ایگزام ہو سکتا ہے. آخرت کے معاملے میں فیل ہو جائے کوئی چانس نہیں ہے. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله الله تعالى بالحق بصيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. وقال تبارك وتعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم حفظني بالإسلام قائما واحفظني بالإسلام قاعدا واحفظني بالإسلام راقدا ولا تشمت بي عدوا ولا حاسدا. ہر قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی اس اللہ رب واحد کے لیے جو ہم سب کا تنہا خالق، مالک، مربی اور پالنہار ہے، جس نے مجھے اور آپ کو
اس انسانیت کی بھیڑ میں اسلام کی دولت سے مالا مال کیا۔ نہ صرف اللہ نے مجھے اور آپ کو مسلمان بنایا، بلکہ اسلام خالص یعنی کتاب و سنت کا علم بردار بنایا۔ ورنہ آج مسلمان بہت ہیں، مختلف انداز میں جی رہے ہیں، تعداد تو 160 کروڑ کی ہے، لیکن ذلت اور رسوائی کے عمیق غار میں گرے ہوئے ہیں، کیونکہ اصل اسلام اور نقل اسلام اس میں تمیز نہیں ہے۔ بظاہر ماشاءاللہ جبہ قبہ ہے، چہرے پہ داڑیاں ہیں، وضع اور قطع میں ماشاءاللہ اسلامی لبادہ اوڑے ہوئے ہیں، لیکن عقیدہ، عمل، اخلاق، کردار کے اعتبار سے بس اللہ ہی رحم فرمائے۔ آنکھ روتی ہے مسلمانوں کی حالت دیکھ کر، آنکھ روتی ہے مسلمانوں کی حالت دیکھ کر، دل کانپتا ہے مسلمانوں کی جہالت دیکھ کر۔ اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں ہمیں اور آپ کو اسلام خالص سننے، سمجھنے، حتی المقدور اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ بعدہ لکھو کا انگن درود و سلام ہو رحمت کل کائنات، فخر موجودات، سرور گرامی، امام الانبیاء، محبوب کبریا، سید الاولین والآخرین، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت مطہرہ اور مبارکہ پر، جو میرے اور آپ کے امام ہیں، مقتدا ہیں، رہبر ہیں، رہنما ہیں، دنیا میں بھی، قبر کی تاریکیوں میں بھی، میدان محشر میں بھی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مختصر سی تعریف اور توصیف کے بعد حضرات گرامی، میں نے قرآن مجید پارہ نمبر 4 رکو نمبر 2 سورہ آل عمران آیت نمبر 102 102 کو میں نے پڑھا۔ سیدھا سادہ ترجمہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، حق تقاتہ، جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، موت نہ اس حال میں کہ تم مسلمان رہو۔ سیدھا سادہ ترجمہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، ہر حال میں، پوری زندگی، موت بھی آئے تو حالت اسلام پہ آئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری دعاؤں میں سے ایک دعا، اللہ کے نبی کیا دعا کرتے تھے؟ اللہم حفظنی بالاسلام قائما واحفظنی بالاسلام قاعدا واحفظنی بالاسلام راقدا، اللہ میرے اسلام کے ذریعے میری حفاظت کر جب میں کھڑا رہوں، واحفظنی بالاسلام قاعدا، اللہ میرے اسلام کے ذریعے میری حفاظت کر جب میں بیٹھا رہوں، واحفظنی بالاسلام راقدا، اے اللہ میرے اسلام کے ذریعے میری مدد کر جب میں لیٹا رہوں، یعنی ہر حال میں میرے اسلام کے ساتھ میری مدد ہو جائے۔ اللہ کے نبی دعا کرتے ہوئے کہتے، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، اللہ ہم میں سے جس کو زندگی دے اسلام پہ دے، ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اللہ ہم میں سے جس کو وفات دے حالت ایمان میں دے۔ شریعت محفوظ تو ہم محفوظ، اگر شریعت محفوظ نہیں، میرا اور آپ کا وجود نہیں۔ جو آج یو سی سی ہو رہے ہیں نا، اللہ کرے کہ یہ ناکام ہو جائے، اور جو کچھ اس میں کردار ادا کر رہے اللہ انہی باہمی اختلاف کا شکار بنا دے۔
یہ اصل میں ہم کو خواب غفلت سے جگانے کے لیے، ہم کو بیدار کرنے کے لیے جو حوادث آتے ہیں. باد تند مخالف سے گھبرانا اے جگر، باد تند مخالف سے گھبرانا اے جگر، یہ تو آتی ہیں تجھے اونچا اٹھانے کے لیے. کعبے کے رب کی قسم، اگر آج مسلمان بن کر کے جیے اور مسلمان بن کر کے رہیں، دنیا کی کوئی طاقت ہم کو مٹا نہیں سکتی. اس لیے کہ یہ زمین کسی کے باپ کی نہیں ہے کہ کوئی ہم کو یہاں سے ہٹا سکے، یا کوئی ایسے مصنوعی قانون کے ذریعے ہم کو اور آپ کو نہیں کر سکتا. کتنے فرعون آئے، کتنے شداد آئے، کتنے حامان آئے، ہے نا، چلے گئے. قرآن مجید پارہ نمبر 17 سورہ انبیاء کے آخری رکوع کے اندر یہ آیت موجود ہے. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ، اور تحقیق کہ ہم نے زبور کے اندر، وہ من بعد الذکر، اور اس کے بعد والے ذکر کے اندر یہ لکھ دیا ہے، یہ ہمارا قانون موجود ہے. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ، اور البتہ تحقیق کہ ہم نے لکھ دیا ہے، فی الزبور، پہلی آسمانی کتاب کے اندر، وَمِن بَعْدِ الذِّكْرِ، اور اس کے بعد والے ذکر کے اندر، أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا، بے شک اس زمین کے ورثہ دار، اس زمین کے ٹھیکے دار، اس زمین کے حقدار، اس زمین کے پٹے دار، حقدار، وارثدار کون ہے؟ عبادی الصالحون، میرے صالح بندے. صلاحیت ہے، صالحیت کو بیدار کرنا ہے، اندر کی ایمانی حرارت کو بیدار کرنا ہے، ہمارے اندر جو ایمانی کمیاں ہیں اس کو دور کر لینا ہے، تبھی ہم محفوظ، یعنی اسلام محفوظ، ہم محفوظ. اسی لیے نا یہ NCR، NPR، اب یہ UCC، اور پھر پتہ نہیں آئندہ اور ہماری آنے والی نسل کے ساتھ کیا کیا ہوگا نہیں معلوم. یہ سب کیا ہے؟ یہ ہم کو اور آپ کو بیدار کرنے کے لیے، سنبھل جائیں، سدھر جائیں. اور ہر نبی نے اپنے ایمان کی حفاظت کی، شریعت کی حفاظت کی. ابو الانبیاء سیدنا ابراہیم علیہ السلام ایک بتگر، بت فروش، بتوں کے پجاری گھر میں پیدا ہوئے. کبھی بتوں سے سمجھوتا نہیں کیا، کبھی کفر سے سمجھوتا نہیں کیا. وہی ابراہیم 90 برس کی عمر میں، نبوت کے بعد، اولاد کے ہونے کے بعد، خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد، ابراہیم علیہ السلام جو دعا کرتے ہیں، ربنا واجعلنا مسلمین لک، ہے ہمارے رب تو ہم کو مسلمان بنا، ومن ذریتنا، اور ہماری ذریت کو، ہماری آل اولاد کو مسلمان بنا. کیا ابراہیم مسلمان نہیں تھے؟ کیا ابراہیم کی ذریت مسلمان نہیں تھی؟ پھر بھی دعا کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں نا. وہی ابراہیم علیہ السلام، قرآن مجید پارہ نمبر 1 رکوع نمبر 16، یعنی پہلے پارے کے آخری رکوع میں دوسری ہی آیت ہے، وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، وصیت کی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل، اسحاق اور پوتے یعقوب کو جمع کر کے کیا کہا؟ یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، او میرے بچوں، اللہ نے تمہیں خاص دین کے لیے چن لیا ہے. فلا تموتن الا وانتم مسلمون، موت نہ آئے اس حال میں کہ میرے بچوں تم مسلمان رہو. کون وصیت کر رہے ہیں؟ ابراہیم، جن کی نسل میں 1 لاکھ سے زائد نبی پیدا ہوئے، جن کی نسل میں 1 لاکھ سے زائد نبی پیدا ہوئے.
ابو الانبیاء سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بچوں کو نصیب، بیٹے اسماعیل کو، بیٹے اسحاق کو، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، میرے رب مجھے نمازی بنا، میری ذریت کو نمازی بنا۔ ابراہیم نمازی نہیں تھے؟ آج کچے تھے کیا ہمارے جیسے؟ ہاں آج کچے تھے؟ ابراہیم نمازی نہیں تھے؟ تھے۔ ابراہیم کے علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے اسماعیل نمازی تھے، اسحاق نمازی تھے، قرآن شاہد عدل ہے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے حالات زندگی کو پڑھ کر کے سناؤ۔ اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، وہ وعدے کو سچ کرنے والے اور رسول اور نبی تھے۔ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ، وہ اپنی فیملی کو، وہ اپنے بیوی بچوں کو نماز کا حکم دیتے تھے۔ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اور ان کی زندگی رب کی مرضی کے مطابق تھی۔ جب یہ لوگ اپنے اسلام کی فکر کرتے ہیں، آج ہمیں کون سے رب کی مرضی کے لیے جی رہے ہیں؟ ہاں کچھ لوگ بیویاں کو خوش کر رہے ہیں، کچھ اماں کو خوش کر رہے ہیں، کچھ بابا کو خوش کر رہے ہیں، کچھ خاندانہ کو خوش کر رہے ہیں، ہمیں سب لوگوں کو خوش کر رہے ہیں، اللہ کو تو خوش کم کر رہے ہیں، ہے نہیں؟ جبکہ انبیاء اللہ کو خوش کرتے تھے۔ انہی کی اولاد میں پوتے یعقوب، اللہ کو وہ ادا کتنی پسند آئی ہوں گی۔ ہزاروں سال کے بعد اللہ نے پیارے نبی پر آیت نازل کر کے بتا دیا، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم اس وقت گواہ تھے، کیا تم اس وقت حاضر تھے، اذ حضر یعقوب الموت، جب ایک جانب موت کا فرشتہ کھڑا ہوا ہے، ایک جانب اولاد یعقوب کھڑی ہوئی ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ دیکھ تیرا ماما بہت کرا، میرے مرنے کے بعد بھی اسے صورت نہیں دکھانا، ان نہیں آنا، ان نہیں آنا، نفرت کے بیج بو کے دنیا سے جاتے ہیں، جاتے نہیں جاتے ہیں؟ ہاں حضرت یعقوب وقت کے پیغمبر ہیں، اللہ فرماتے ہیں ام کنتم شہداء، کیا تم اس وقت گواہ تھے یا حاضر تھے، اذ حضر یعقوب الموت، جب موت کا فرشتہ حضرت یعقوب کے پاس ہے، ایک طرف موت کا فرشتہ ہے، حضرت یعقوب کے دنیا سے رخصتی کا وقت ہے، حضرت یعقوب اپنے 11 کے 11 بیٹوں کو جمع کر کے کہتے ہیں ما تعبدون من بعدی، میرے بیٹوں جب تک میں زندہ رہا دین پر دیکھا، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ کس کی عبادت کرو گے؟ بیک زبان ہو کر سارے بچوں نے کہا قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحد ونحن لہ مسلمون، اے ابا جان ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم آپ کے معبود کی، آپ کے باپ ابراہیم کے معبود کی، آپ کے باپ اسحاق کے معبود کی، آپ کے باپ اسماعیل کے معبود کی، جو اکیلا رب ہے ہم اسی کی عبادت کریں گے، ہم مسلمان ہیں۔ جیتے جی نہیں پوچھ رہے بابا بیٹا نماز پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ ہاں ماں بولتی ہے لوگ اٹھا بچہ، نوجوان بچہ کالج پڑھ، مما ڈونٹ ڈسٹرب می، آئی ایم ہارڈ ورک مما، کل ایگزام ہے مما۔ ماں بھی بڑے پیار، نکو جی بچے کا ایگزام ہے جی، بچہ فائنل ایگزام لکھ رہا جی، اسے ڈسٹرب نکو کرو جی۔ تو ایسی اولاد پر، ایسے ماں باپ پر افسوس ہے۔ غیرت مند باپ یہ ہوتا ہے، وہ کہنا چاہیے بیٹا تو دنیا میں فیل ہو جائے مجھے منظور ہے، لیکن آخرت میں فیل ہو جائے مجھے یہ منظور نہیں ہے، اس لیے کہ دنیا میں فیل ہونے کے بعد سپلیمنٹری کا چانس ہے، ری ایگزام ہو سکتا ہے، آخرت کے معاملے میں فیل ہو جائے کوئی چانس نہیں ہے۔ ایسی اولاد، ایسے باپ۔ یوسف علیہ السلام بادشاہ وقت ہیں، کیا دعا کرتے ہیں؟ توفنی مسلمہ
وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اللہ وفات دے تو حالت اسلام میں دے اور مجھے نیک لوگوں میں شامل کر۔ اولاد ہو تو حضرت سلیمان علیہ السلام جیسی۔ آج کیسی اولاد جی؟ ہمارے بابا کون سا ڈنک کر کو گئے، ہمارے بابا کیا رکھ کو گئے، ہمارے بابا ماں باپ کے نام پر ٹھکرے پھوڑنے والی نالائق اولاد ملے گی آج۔ اولاد ہو تو سلیمان علیہ السلام جیسی جو کہتی ہے ربی اوزعنی، میرے رب مجھے توفیق دے، ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کروں جو نعمت تو نے مجھے دیا ہے، وعلی والدی، جو نعمت تو نے میرے ماں باپ کو دی ہے، وان اعمل صالحا ترضی، ایسے کام کرنے کی توفیق دے جس سے تو راضی ہو جائے۔ فکر کیا ہے؟ اللہ راضی ہو جائے۔ آج ہمارا کیا حال ہے؟ ملا راضی ہو جائے، لوگاں خوش ہونا۔ دیکھو نا ہماری شادی بیاہ کیسی شان سے ہوتی ہے، لوگ بولنا کیا آئٹما بنایا تھا، اور انبیاء کی فکر اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَىٰ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ، اللہ اپنے رحمت کے بل بوتے پر مجھے نیک لوگوں میں شامل کر۔ یہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی فکر تھی میرے بھائیوں، اور یہی فکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی فکر تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دین پر چلا اور دین کی حفاظت کی فکر کی۔ صحیح بخاری کے اندر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما حدیث کے راوی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کنت ردیف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، آپ کے پیچھے تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نصیحت کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں یا غلام، او بچے، انی اعلمک بکلمات، میں تجھے کچھ چیزیں سکھانا چاہتا ہوں، احفظ اللہ یحفظک، ان چیزوں کو یاد کر لینا، اللہ تیری حفاظت فرمائیں گے۔ احفظ اللہ، اے بچے ان باتوں کو ضبط ذہن کر لینا، تجدہ تجاہک، تو اپنا مستقبل میں اس کے اچھے بہترین نتائج پائیں گے۔ اللہ کے نبی عبداللہ ابن عباس چھوٹے سے بچے کے لیے تعلیم دے رہے ہیں، انی اعلمک بکلمات۔ کبھی ہم نے سکھایا؟ آج میرا اور آپ کا بچہ گڈ ایوننگ ڈیڈی، گڈ مارننگ ڈیڈی، اوکے ڈیڈی آئی ول کم، بولے تو خوش میرا بیٹا، کتنا انٹیلیجنس ہو گیا، کیا ٹاکنگ پاور آ گیا۔ کبھی آپ نے اپنے بچے کو سکھایا رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی؟ کبھی آپ نے اپنے بچے کو سکھایا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا؟ کبھی آپ نے اپنے بچے کا مائنڈ بنایا بہتر سے بہتر آئٹم تو کھلائیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو، عمرو بن ابی سلمہ کہتے ہیں میں ایک معصوم بچہ تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دسترخوان پہ بیٹھا ہوا تھا، میرے ہاتھ کبھی ادھر جاتے کبھی ادھر جاتے، اللہ کے نبی کہتے ہیں عمرو بن ابی سلمہ سے اللہ کے نبی کہتے کل بسم اللہ، سم اللہ، اللہ کا نام لے کر کھاؤ، مما یلیق، قریب سے کھاؤ۔ کبھی سکھایا ہم نے بیٹھ کے بیٹا بسم اللہ بولے، بیٹا ہاتھ دھو لیے بسم اللہ بولے؟ کھانے کے دوران اللہ اس بندے سے خوش ہوتا ہے جو لقمہ اٹھاتا ہے اور منہ میں ڈالتا ہے، گھونٹ پانی پیتا ہے اور کہتا ہے الحمدللہ الحمدللہ۔ بیٹا کبھی عورتیں احساس دلائے دیکھو تمہارے ڈیڈی تمہارے لیے کیا کیا آئٹم لائے، کبھی باپ یہ کرے دیکھو مما نے آج کتنا اچھا ڈش بنایا ہے، کبھی بچوں کے اندر یہ چیز لائیں؟ کبھی بچوں کو بسم اللہ توکلت علی اللہ، میرے لاڈلے گھر سے باہر جا رہا ہے نا آٹو میں بیٹھ کر کے، کالج جا رہا ہے، بیٹے گھر سے باہر نکل رہے ہو بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، دعا پڑھ کے جاؤ، کبھی بھیجا؟ کبھی بیٹے کو سونے سے پہلے اللہم بسمک اموت واحیا دعا سکھایا؟ کون سکھائیں گے؟ کانوینٹ کی مس سکھائیں گے؟ کالج کے پرنسپل سکھائیں گے؟ کہاں سے آئی بو ماں باپ کے اخلاق کی، عادات کی، اتوار کی، دودھ ہے ڈبے کا، تعلیم ہے سرکار کی۔ آج حسین خواب دیکھ رہے ہیں نا،
میرا بیٹا کالج نہیں، معاف کرنا، میں اکثر جگہ کہا ہوں کالنگ ایج میں آ گیا ہے. کالج نہیں پڑھ رہا ہے، وہ معاشرے کو پڑھ رہا ہے، وہ سوسائٹی کو پڑھ رہا ہے. 1400 سال پہلے میرے اور آپ کے پیارے آقا نے فرمایا، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن القضاء. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے اس چیزوں سے. آپ نے دیکھا آج داڑیاں دیکھا ہے اسٹائلسٹ ہے. ارے اللہ کے بندوں، نبی والی داڑھی رکھو نا، صحابہ والی داڑھی رکھو نا. ارے ہم دوسروں کی تہذیب کو قبول کرنے والی قوم نہیں، ہم دوسروں کو دینے والی قوم ہے. ہم مسلمان ہیں. ہمارے قائد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، صدیق اکبر ہے، عمر فاروق ہے، عثمان غنی ہے، علی مرتضی ہے، بدر کے مجاہدین ہے، احد کے غازی ہیں. ہمارے لیے آئیڈیل مرزا نہیں ہے. ہمارے لیے آئیڈیل وہ برادر یہ برادر نہیں ہے. ہمارے لیے آئیڈیل وہ نہیں ہے، ٹائی ٹو یہ نہیں ہے. ہمارے لیے آئیڈیل ہمارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ہے. رب نے کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، ایسے ایمان لاؤ جیسے قرون اولیٰ کے مسلمان حضرات صحابہ تھے، ویسے ایمان پیدا کرو. کبھی کسی باپ نے اپنے بیٹے کو نصیحت کیا جو کالج جا رہا ہے؟ 1400 سال پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ابو ذر غفاری آتے اور کہتے اللہ کے رسول میں سفر پہ جا رہا ہوں، کچھ وصیت کیجئے. اللہ کے نبی کہتے ہیں اتق اللہ یا ابا ذر حیثما کن، اے ابو ذر جہاں کہیں بھی رہو اللہ سے ڈرو. کبھی باپ نے کہا بیٹے کو اتق اللہ یا ابا ذر حیثما کنت؟ اللہ کے نبی کہہ رہے ابو ذر جہاں کہیں بھی رہو اللہ سے ڈرو. واتبع السیئۃ الحسنہ، ابو ذر جب بھی تم سے غلطی برائی ہو جائے اچھے کام کر لو. وخالق الناس بحسن خلق، ابو ذر مخلوق کے ساتھ اچھا ویوہار کرو، اچھا برتاؤ کرو. کہ بیٹا کالج میں جا رہے جاؤ، باپ نہیں دیکھ رہے، مما نہیں دیکھ رہے، دوست نہیں دیکھ رہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے. احساس پیدا کرو اپنے بچوں کے اندر. بچپن میں ڈراتے ہیں نا بھوت آیا، ماں یہ آیا، وہ ارے نہیں، اللہ سے اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سن رہا ہے. اللہ 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 اللہ، بچپن سے اللہ کی عظمت. کوئی اچھی نعمت کون کھلائے بیٹا؟ ابو نہیں، اللہ کھلایا، اللہ کھلایا. اللہ نے ابو کو طاقت دیا. ہر بات میں اللہ اللہ، پھر انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا. حالات بہت جلدی کروٹیں بدل رہے ہیں. NEP کے نام سے نیشنل ایجوکیشن پالیسی بنی ہوئی ہے. آنے والی نسل میری اور آپ کی توحید پر کیا اسلام پر بھی نہیں رہ پائے گی. اللہ کے بندوں، بچپن سے ہی اچھا علم، اچھی تربیت. آج لوگ بڑے فری ہو جاتے ہیں، نہیں مولانا میری بچی اس کے سہیلی فرینڈ کے ساتھ کالج جا رہی ہے، ٹھیک ہے یہاں سے پردے میں جا رہی ہے، وہاں کیا ہو رہا ہے؟ تم شوق سے کالج میں پڑھو، چرخ پہ جھولو، جائز غباروں میں اڑو، پارک میں پھولو. بندے عاجز کی ایک بات رہے یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو. ایمانی غیرت، ایمانی حمیت پیدا کرو. صحیح مسلم کے اندر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں پیارے نبی کے ساتھ جا رہا تھا، 3 نوجوان، ان میں سے ایک نوجوان کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی تھی. آج ہے نا ہمارے نوجوان اسٹائل، وہ چین ڈال کے کیا اسٹائل کرتے ہیں، کبھی ہیئر اسٹائل، کبھی ڈریس اسٹائل، کبھی وہ چائننگ اسٹائل. ارے پتہ نہیں، دیکھا دیکھی چلا پھوکی. نہیں میرے بابا، ہم کو لوگوں کو دیکھ کر رنگ بدلنا نہیں ہے. ہم کو اپنی تہذیب، اپنی شناخت، اپنی آئیڈینٹی ان کو سکھانا ہے کہ بابا اسلام ہے. اللہ کے نبی نے دیکھا ایک نوجوان، 3 نوجوان جا رہے تھے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، صحیح مسلم کے اندر کہتے ایک نوجوان کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پڑی، ناراضگی کا اظہار کرتے اللہ کے نبی ہاتھ میں ہاتھ ڈالا، انگلی کو کہ اندر سے اس انگوٹھی کو نکال کر زمین پر پھینک دیا. آ جائے نا ہمارے نوجوان لڑک کو ایسے مرغی حلال، سسرالی آیا سونا، چپ کے سے رکھ لو، بولو بھی مت کسی کو. کتنے نوجوان ایسے ہیں؟
تو جب انہیں اللہ کے نبی نے ناپسندگی کے ساتھ پھینک دیا، اللہ کے نبی چلے گئے، دو اور ساتھی تھے نا، کہنے کہ بابا اٹھا لے، مت پہن، ابھی نبی نے منع کیا نا، مت پہن، ماں کو دے، بیوی کو دے، بہن کو دے، کسی کو تو دے، لے اٹھا۔ اس نوجوان نے کہا کعبے کے رب کی قسم ہے مرنا گوارا کروں گا جس چیز کو اللہ کے نبی نے ناپسندگی کے اظہار کے ساتھ نکال کر پھینکا ہے میں اسے کبھی نہیں اٹھاؤں گا۔ نوجوانوں ایسی غیرت پیدا کرو، ایسا ایمان پیدا کرو، ایسا جوش پیدا کرو، ورنہ آج فتنے ہر چار جانب سے ہیں۔ لوگ دنیا کے حسین خواب دیکھ رہے ہیں، میری بیٹی گریجویٹ ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، یہ بنے، سب بناؤ لیکن پہلے اسلام والے بناؤ۔ اتنی غیرت پیدا کرو جس طرح ام سلیم کے اندر غیرت ایمانی تھی۔ ام سلیم کو مدینہ کے بڑے مالدار آدمی کا نکاح کا آفر آ گیا، ابو طلحہ۔ ام سلیم نے پائے حقارت سے ٹھکراتے ہوئے کہا، ام سلیم نے کہا ابو طلحہ تمہاری میری نسبت کیسے ہو سکتی ہے؟ میں ایک دین کے ماننے والی ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی شہدائی ہوں، اسلام میرا پیارا مذہب ہے، میں تیری دولت کو دیکھ کر، تیری مالداری کو دیکھ کر، تیرے جاہ و جلال کو دیکھ کر کے میں ایمان سے سودا نہیں کر سکتی۔ اگر مجھ سے شادی کا اتنا ہی خواہش مند ہے ابو طلحہ، تو اپنے کفر کو چھوڑ دے، اپنی بے دینی کو چھوڑ دے، میرے اسلام کو قبول کر، میں تجھ سے مہر بھی نہیں مانگوں گی، تیرے اسلام کو اپنا مہر تسلیم کر لوں گی۔ میرے ساتھ ایک لڑکی پڑھتی تھی، جن دنوں ہم مالیگاؤں میں پڑھتے تھے، منصور عائشہ میں بھی ایک لڑکی پڑھتی تھی، بڑی غیرت مند بچی تھی، بڑی ٹیلنٹڈ، دلہن کے روپ میں سج دھج کر کے شادی کے منٹپ میں بیٹھی ہوئی ہے، دلہن کے روپ میں ہے، سج دھج کر کے بیٹھی ہوئی ہے، اور بڑے مالدار گھرانے کی تھی۔ اس کا شوہر اس سے بھی زیادہ مالدار تھا، بلڈر تھا، ڈیولپر تھا، خوبصورت تھا، اٹھا پٹان تھا، بی ایم ڈبلیو کار نئی نویلی دلہن کے لیے لے کر آیا تھا کہ میں نئی دلہن کو اس کار میں لے جاؤں گا اپنے گھر۔ بڑے بڑے علماء ہیں، دانشور ہیں، پولیٹیشین ہیں، سب بیٹھے ہوئے ہیں۔ باپ قاضی صاحب سے فارم لیتا ہے، بیٹی کے پاس جاتا ہے، بیٹی یہ فارمیٹ ہو گئی ہے، دستخط کر دو نا۔ بیٹی کہتے بابا میں دستخط نہیں کروں۔ ہاں نہیں کروں گی، نہیں کروں گی، دستخط نہیں کروں گی۔ کیا ہو گیا بیٹی؟ آنکھ سے آنسو نکل پڑے، باپ کے قدموں سے زمین کھسک گئی۔ اس مجمع کو میں کیا پیغام دوں؟ میری عزت کا سوال ہے۔ باپ جوش میں آتا ہے مولانا مختار احمد ندوی کے پاس، کہتے مولانا میں نے سب سے بڑی نادانی اگر کیا ہے تو میری بچی کو میں کسی مہاراشٹر کے اچھے اچھے کالج میں پڑھایا ہوتا تو بچی کو آج کی یہ تہور دیکھنا نہ ملتا۔ میں نے بڑی غلطی کی کہ تمہارے مدرسے میں نے پڑھایا ہے۔ دیکھو یہ عالمہ بن کر مجھے اپنے آنکھ دکھا رہی ہے۔ مولانا نے کہا کیا بات ہے؟ کہا چلو دیکھو میری بچی سے پوچھو جس کو تم نے عالمہ فاضلہ سب کچھ بنا کر بھیجا ہے۔ مولانا مختار آتے ہیں، کہتے بیٹا مجھے پہچانتی ہو؟ کہا آپ بڑے مولانا ہیں۔ کہا یہ ڈیڈی ہیں، یہ ماما ہیں، یہ انکل ہیں۔ کہا بیٹا یہ ایک خواب لے کر آئے ہیں، آپ کی زندگی کے ارمانوں کو پورا کرنے کے لیے آئے ہیں۔ ہر باپ کی خواہش ہوتی ہے نا بیٹا، کیوں دستخط نہیں کر رہے ہو میری پیاری بیٹی؟ دستخط کرو نا۔ کہتے مولانا الحمدللہ میں عالمہ ہوں، فاضلہ ہوں، قرآن کو جانتی ہوں، ترجمہ پڑھی ہوں، احادیث مصطفیٰ پڑھی ہوں، میں ہونے والے شوہر کی حقیقت کو جانتی ہوں کہ وہ بلڈر بھی ہے، ڈیولپر بھی ہے، کروڑوں کی سمپتی کا مالک بھی ہے، خوبصورت بھی ہے، خوب سیرت بھی ہے، ساری خوبیاں اس کے اندر ہیں۔ میں جانتی ہوں کہ وہ مجھے لینے کے لیے بی ایم ڈبلیو جیسی کار بھی لے کر آیا ہوا ہے، لیکن مولانا مجھے خبر نہیں تھی، جب میں یہاں سج دھج کر کے دلہن کے روپ میں آئی ہوں مجھے خبر ہوئی کہ اس گھرانے کی ایک ریت ہے، ایک رسم ہے، نئی نویلی
दुल्हन को निकाह के बाद हाजी अली की दरगाह पे ले जाया जाता है, सजदा कराया जाता है। मौलाना मैंने 8 साल पढ़ा है, कुरान पढ़ा है, तर्जुमा पढ़ा है, अहादीस पढ़ा है। मौलाना क्या इसकी खूबसूरती को देखकर, इसके बिल्डर और डेवलपर को देखकर, इसकी धन दौलत को देख करके मैं अपने जमीर का सौदा करूं, अपने ईमान का सौदा करूं? मौलाना पता नहीं मौत कब आएगी, किस वक्त आएगी, मुझे कोई खबर नहीं है। मौलाना मैं जीते जी दुनिया की जन्नत में रह करके आखिरत की जहन्नम की सौदागरी नहीं करना चाहती, मैं मरना गवारा करूंगी। कह दीजिए इस बाप से, कह दीजिए इस मामा से कि मैं निकाह के फॉर्म पर दस्तखत नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। क्यों? अल्लाह ने कहा वमन युशरिक बिल्लाह फकद हर्रम अल्लाहु अलैहि जन्नह, जो शिर्क करता है जन्नत उस पे हराम है, वमावाहुन नार, जहन्नम उसका ठिकाना है, वमा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार, ऐसे जालिमों का कोई मददगार नहीं। अल्लाह अकबर। अब मौलाना भी परेशान, सब सीधे मौलाना आते हैं, दूल्हे से पूछते हैं बेटा कैसे हो, क्या हो, सारी खूबियां। कहते हैं देखिए तुम्हारी खूबियां, तुम्हारी खूबसूरती, तुम्हारी धन दौलत, तुम्हारे सारी चीजों से वो बच्ची बहुत मुतासिर है, लेकिन एक मर्ज तुम्हारे यहां है जो शरई है। कहा मौलाना क्या है? कहते हैं बेटा उस बच्ची ने कहा कि तुम्हारे घर का ये रीत है, ये रस्म है कि तुम हाजी अली की बाबा की दरगाह पे तुम नई नवेली दुल्हन को ले जाते हो। हाँ मौलाना ये तो है। कहा बेटा ये शिर्क है। मौलाना ये शिर्क क्या होता है, हमको क्या पता है, मैंने इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियां ली हैं, आज तक मेरे बाप ने नहीं समझाया, मेरी मां ने नहीं समझाया, ये शिर्क क्या होता है, मुझे नहीं खबर है। कहा बेटा जो सजदा अल्लाह की बारगाह में करना है किसी गैर के आस्ताने पे किया जाए, ये शिर्क है बेटा। कहा मौलाना क्या हो गया, शिर्क है तो हम अपने तरीके पे, वो अपने तरीके पे रहे। कहा नहीं बेटा ये हराम है, इससे आदमी जन्नत से महरूम हो सकता है। मौलाना बड़े आलिम दीन थे, अंदाज था, उसी मंजिस में, उसी मंटप में कहता है मौलाना अगर ऐसी बात है, आप बड़े आलिम कह रहे हैं तो मैं इसी वक्त तौबा करने के लिए तैयार हूं। जब देखा दुल्हा दुल्हन राजी तो क्या करे काजी, बाप ने भी कहा चलो बेहतर है मैं भी तौबा कर लेता हूं। मालूम है उस वक्त से लेकर उस घराने ने सारे तौबा किए, और वो बच्ची आज यूरोप की सबसे बड़ी दाइया है। बताने का मकसद है कि अपनी बच्चियों को कुछ भी सिखाओ। मैं कहता हूं 2-4 साल ये जामिया निस्वा या ये हमारे अल-फलाह या ऐसे दीनी मदारिस में, वहां नहीं तो कम से कम इन उलमा से। लोगों कुरान तो रस्मी तौर पर देना जानते हो ना, मालूम है साला कुरान ढो के जाएगा, कम से कम तुआल टोपी तो लेकर आएगा। किसने कहा कुरान ढो के भेजने का? अरे अल्लाह के बंदो, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने कहा कि तुम्हारी लड़कियां बालिग हो जाएं, अपनी लड़कियों को महारियों पे जाने से रोको, उनको सूरह नूर सिखाओ, सूरह अहज़ाब सिखाओ और सूरह निसा सिखाओ, तर्जुमे के साथ सिखाओ। अल्लाह का वादा है कुरान मजीद पारा नंबर 14 सूरह नहल आयत नंबर 97 में, मन अमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिन फलनुहियन्नहु हयातन तय्यबा, जो भी अच्छे काम करता है, मर्द हो या औरत, मर्द हो या औरत, जो भी अच्छे काम करता है ना, हम उसको अच्छी जिंदगी देंगे। अगर अल्लाह मुझे और आपको जिंदगी में सुकून देना चाहे, हिफाजत करना चाहे, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती जी। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला मुझे और आपको उसने अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमारी जमात की, कौम की, पूरी मिल्लत इस्लामिया के लिए हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला हमारे ख़वातीन के अंदर उम्मे सुलैम वगैरह जैसी ग़ीरत ईमानी अल्लाह पैदा कर दे। हमारे मर्दों को अल्लाह तबारक, हमारे बुजुर्गों को अल्लाह इब्राहिम बनाए, हमारे घरों की औरतों को अल्लाह इस्माइल इन्हें बीबी हाजरा बनाए, हमारे नौजवान नस्ल को अल्लाह ताला इस्माइल बनाए, अल्लाह हमारी पूरी फैमिली को आले इब्राहिम बनाए। अल्लाह ताला हम सबको नेक और एक बनाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबके आमाल को कबूल फरमाए। अल्लाह हमारी सूरत को ना देख, हमारी सीरत को ना देख, हम हर एतबार से कमजोर हैं। अल्लाह तू रब्बुल कवी है, तू ताकतवर रब है। अल्लाह
یہ UCC اور ایسے جتنے بھی قوانین اغیار کے ذہن و دماغ میں پرپ رہے اللہ، ان سارے شیطانی ہتھ کنڈوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما، ہماری قوم کی حفاظت فرما، پوری ملت اسلامیہ کی حفاظت فرما۔ اللہ یہ زمین تیری ہے، یہاں مدارس مساجد تیرے دین اور تیرے ذکر کی بلندی کے لیے چل رہے ہیں۔ اے اللہ ہمارے مدارس اور مساجد کی حفاظت فرما، ہمارے تہذیب اور تمدن کی حفاظت فرما۔ اے اللہ مسلمان کو مسلمان بن کر جینے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ 1 ماہ 1.5 ماہ ہو گیا ہے، تیری رحمت سے محروم یہ سرزمین ہے، پورا علاقہ ہے۔ اے اللہ اپنے فضل سے، اپنی رحمت خاصہ سے تیرے رحمان اور رحیم ہونے کا واسطہ دے کر اللہ ہم تجھ سے دعا کر رہے ہیں، اللہ تو رحمان ہے، اپنا کرم فرما، اپنی مہربانی فرما، اپنی رحمت والی بارش برسا دے اللہ، رحمت والی بارش برسا دے اللہ، رحمت والی بارش برسا دے اللہ۔ اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا دے، جو بھی جہاں بھی بیمار ہے اللہ سب کو شفا دے۔ اے اللہ اس مسجد کے بانی اور دیگر فاضل علماء کرام جو اس سرزمین میں کبھی تھے، جنہوں نے پورے علاقے کو، اس سرزمین کا نام روشن کیا، توحید کی آبیاری کی، کتاب و سنت کے پیغام کو عام کیا، مولانا عبدالعزیز، مولانا عبدالغفار ندوی، مولانا عبدالعزیز رحمانی، یوسف جمیل صاحب اور دیگر نوجوان علماء کرام بیچارے جو نوجوان عالم دین جو دنیا سے عبدالعادل وغیرہ اور جو بھی بہت سارے میں نہیں جانتا ہوں، اللہ میرا علم محدود ہے، جتنے بھی بزرگ نوجوان علماء ذمہ داران ہمارے قوم کے، ہمارے جماعت کے نوجوان یا ملت کے نوجوان جو بھی گزرے، اللہ تعالیٰ سب کی بال بال مغفرت فرما، کروٹ کروٹ ہونی جنت نصیب فرما، جو کچھ اچھائیاں انہوں نے کی اللہ میزان حسنات میں اضافے کا ذریعہ فرما۔ اے اللہ ہم لوگوں کو ان کے بتائے ہوئے نیک اچھی باتوں پر عمل کرتے ہوئے دوسروں تک پیغام عامہ کرنے کی توفیق کلی عطا فرما۔ اے اللہ ہم کو نیک بنا، ایک بنا، ہمارے دلوں میں محبت، ہماری صفوں میں اتحاد پیدا فرما، اور جنہوں نے بھی ہمارے لیے ایک پروگرام بنایا مدعو کیا اللہ ان کی جذبے خیر کو قبول فرما۔ اے اللہ ان کی رزق روٹی مال اولاد میں خیر و برکت عطا فرما، اور اللہ سب کو نیک بنا، ایک بنا، اور ہر ایک کے جائز مرادوں کو پورا فرما دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔